چائنا اور انڈیا کے درمیان دنیا کا سب سے زیادہ طویل ان مارکڈ بارڈر موجود ہے۔ چونکہ بارڈر پر کوئی تار اور فینسز موجود نہیں ہیں اور ان میں سے کئی علاقوں کو دونوں ملک اپنا حصہ تصور کرتے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان ہلکی پھلکی جھڑپیں یا بارڈر اسکریمشز معمول کی بات ہے۔ لیکن انہی بارڈر ڈسپیوٹس کی وجہ سے انڈیا اور چائنا 1962 میں ایک بہت ہی خون ریز جنگ بھی لڑ چکے ہیں، جس میں انڈیا کو بہت بری طرح شکست کھانی پڑی تھی، جس کی ہسٹری ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ چائنا ایک بڑی ورلڈ اکنامک پاور ہونے کی وجہ سے کسی بڑی اسکلیشن سے اوائڈ ہی کرتا ہے، لیکن انڈین آرمی جب اپنی اوقات سے باہر ہوتی ہے تو چائنا اسے اس کی اوقات یاد دلاتا ہے، جسے دونوں ملکوں کے درمیان ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور حال ہی میں مئی کے سٹارٹ میں اسی طرح کی ایک جھڑپ لداخ کے علاقے پینگونگ شو لیک کے قریب دونوں فوجوں کے درمیان ہوئی، جس میں انڈیا کے 100 سے زیادہ فوجی اور ایک سینئر آفیسر کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تھی، اور یہ جھڑپ حال ہی میں پیدا ہونے والی اس صورتحال کی صرف ایک کڑی تھی۔ اس جھڑپ کے بعد کچھ ایسی چیزیں دنیا کے سامنے آئی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جھڑپ صرف ایک بارڈر اسکرمش ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ کچھ ہے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل جایا کرے۔ لداخ کا یہ ایریا گلگت بلتستان سے بہت زیادہ قریب ہے، جہاں سے سی پیک کا روٹ گزر رہا ہے۔ حال ہی میں انڈیا اس متنازع علاقے میں بہت تیزی سے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق انڈیا سی پیک کے روٹ کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کا بھی منصوبہ رکھتا تھا۔ ہندوستان کے انہی ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے چائنا نے اپنی ٹروپس کو انڈین آکوپائڈ ایریا میں گھسانا سٹارٹ کر دیا تھا، اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے پیپل لبریشن آرمی نے لداخ میں اپنی کرنٹ پوزیشن سے 2.5 کلومیٹر ہندوستان کے ایریا میں بھی کنٹرول جما چکی ہے، اور بالی ووڈ کے وہ جانباز سرما جو گھس کے مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ گھس کے ماریں گے، ہر بار گھر میں گھس کے مارا ہے، گھر میں گھس کے ماریں گے۔ ویڈیو میں آپ کو 2 سیٹلائٹ پکچرز دکھانے والا ہوں جو اس بات کو کنفرم کریں گے کہ یہ کوئی عام بارڈر ڈسپیوٹ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ ہے۔ پہلی فوٹو تبت میں موجود چائنا کے نگاری کنش ایئر بیس کی ہے، اور یہ ایئر بیس پینگونگ شو لیک سے صرف 200 کلومیٹر دور واقع ہے۔ پینگونگ شو لیک جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، جہاں 5 اور 6 مئی کو چائنا اور انڈیا کے درمیان پہلی جھڑپ ہوئی تھی۔ 6 اپریل کی سیٹلائٹ سے بنائی گئی اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سمپل ایئرپورٹ کی طرح نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ ہفتوں بعد 21 مئی کی پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے چائنا نے اس بیس کو ڈیولپ کیا ہے۔ رائٹ ہینڈ سائیڈ والے سرکل پہ ذرا غور کریں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں یا تو نیا رن وے تیار کیا جا رہا ہے یا کومبیٹ ہیلی کاپٹرز کے لیے ایڈیشنل اسپیس تیار کی جا رہی ہے، جہاں کچھ ہفتے پہلے کی تصویر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اور اس سے اگلی پکچر اس سے بھی زیادہ دھماکے دار ہے۔ یہ پکچر ڈیٹرسفا جو کہ ایک انٹرنیشنل اینالسٹ ہے اس نے شائع کی ہے۔ اس پکچر میں 4 چائنیز فائٹر جیٹس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جیٹس چائنیز J-11 یا J-16 میں سے کوئی 4 فائٹر جیٹس ہیں، اور یہ جیٹس انڈین سو-30 کے مقابلے کے جیٹس ہیں، اور ان دونوں فائٹر جیٹس میں کافی حد تک سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، اور یہ ایک ہی ایئر کرافٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ چائنا کے یہ فائٹر جیٹس نگاری بیس میں ڈپلوائے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جس جگہ موجود ہے یہاں سے گلگت بلتستان اور لداخ کچھ ہی منٹوں کی فلائنگ پر موجود ہے۔ اس ایئر بیس کی ریپڈ ڈیولپمنٹ اور ان فائٹر جیٹس یہاں موجودگی ہندوستان کو یہ واضح پیغام ہے، اگر ہندوستان نے کوئی شرارت کی تو ہم یہاں موجود ہیں تمہیں 27 فروری دوبارہ یاد دلوانے کے لیے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہندوستان اس متنازع علاقے میں بہت تیزی سے اللیگلی کنسٹرکشن کر رہا تھا۔ چائنا نے کئی بار اس ڈیولپمنٹ پر اعتراض اٹھایا تھا، لیکن انڈیا اس سے باز نہیں آیا۔ حال ہی میں انڈیا نے اس علاقے میں 2 روڈز تعمیر کی ہیں جس پہ چین کو بہت سخت اعتراض تھا۔ اس میں سے ایک روڈ پینگونگ شو لیک سے فنگر ایریا تک جاتی ہے۔ یہ فنگر ایریا 8 پہاڑیوں پر مشتمل ایک علاقہ ہے
जो कि चीन का हिस्सा है, लेकिन इसकी 4 पहाड़ियों पर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन मई के स्टार्ट में चाइना ने इंडियन आर्मी को बाकी पहाड़ियों से पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दूसरी पिक्चर, जो कि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से शाया की गई हैं। ये तस्वीरें एक्साई चीन के इलाके गोलान वैली की हैं। एक्साई चीन वो मुतनाज़ इलाका है जिसको इंडिया और चाइना दोनों ही क्लेम करते हैं, और 1962 की जंग से पहले ये पूरा इलाका इंडिया के कंट्रोल में था। चाइना ने 1962 की जंग के बाद इस इलाके में इंडिया को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी और इंडियन आर्मी को इस इलाके से बहुत पीछे धकेल दिया था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक साइड पर चाइनीज आर्मी के टेंट हैं और रोड के दूसरी साइड पर इंडियन आर्मी के टेंट हैं, जिसमें चाइनीज आर्मी के 80 से ज्यादा टेंट मौजूद हैं और इंडियन आर्मी के 60 टेंट्स मौजूद है। और चाइना के इलाके में आपको हैवी मशीनरी भी नजर आ रही होगी जो कि बंकर बनाने के काम आती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दोनों फौजें एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हैं, जबकि आम हालात में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और दरमियान में मौजूद ये रोड डीबीओ रोड है, जो कि दारबुक से शुरू होकर दौलत बेग ओल्डी तक जाती है, और दौलत बेग ओल्डी पर इंडियन एयरफोर्स का एक बेस भी मौजूद है। इस रोड की कंस्ट्रक्शन को जवाज बनाकर इंडियन आर्मी ने इस इलाके में अपनी एक डिफेंस फैसिलिटी बनाई थी, लेकिन चाइना इस डिफेंस फैसिलिटी को इलीगल मानता है और रोड की कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बावजूद भी इंडियन आर्मी वहां पर मौजूद है और वहां पर बैरिक्स तैयार कर रही है, जिसके पेश नज़र चाइना ने भी अपने टेंट वहां पर गाड़ दिए हैं और हैवी मशीनरी वहां पर लाकर खड़ी कर दी है ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने 5000 से ज़्यादा फौजी अप्रैल के एंड से लद्दाख के 5 डिफरेंट पॉइंट्स में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिए थे। एक नॉर्मल सूरत हाल में फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये सूरत हाल इंडिया की बदमाशियों का ही नतीजा है। 5 और 6 मई को जो पेंगोंगशू लेक में झड़प हुई थी, ऐसी कई झड़पें लद्दाख के डिफरेंट पॉइंट्स में जारी हैं और कई जगह पे चाइना ने इंडियन आर्मी को अपनी करंट पोजीशन से पीछे धकेल दिया है, और जिस इलाके पे इंडियन आर्मी काबिज थी वहां पर चाइना ने दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो ये थी लद्दाख की करंट सिचुएशन जो कि मैंने आपके सामने रखी। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको बआसानी मिल जाया करे।